اللهم صل على سيدنا ومولانا. اور کیا بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں، تو جمعے کے دن مرنے میں فائدہ ہوتا ہے، بس اتنا ہمیں پتا ہے. جمعے کے دن مرنے والے شخص کو لوگ کہتے ہیں اسے قبر میں حساب نہیں ہوتا. بھائی سب سے پہلے اعمال ہیں، یہ سب چیزیں فضائل میں آتی ہیں کہ جمعے کے دن مرنے کی فضیلت ہے بس. باقی یہ نہیں کہ وہ چوری بھی کی، زنا بھی کیا اور ماں باپ کو بھی ستاتا رہا تو صرف جمعے کو مرنے سے سب کچھ صاف ہو جائے گا. ایسا قرآن و سنت سے ہمیں پتا نہیں چلتا. آپ ستاتے رہے، سود کھاتے رہے، زنا کرتے رہے، 27ویں رات کو بھی مریں گے تو چترول لگیں گے قبر میں، کیونکہ قرآن نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے عمل کو. اگر صرف جمعہ ہفتے سے کام چل جاتا تو یہ پیغمبروں نے جو اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں یہ نہ اٹھاتے. بس پیغمبر دنیا سے یہ کہہ کے چلے جاتے تمام حضرات کوشش کریں جمعے کو مریں وہ بس. یتیموں کے حقوق اور یتیم کا مال جو کھاتے ہیں، آگ کے انگارے کھا رہے ہیں، اور زنا پر جو سزائیں رجم کی اور کوڑے لگنے کی اور آگ کی وعیدیں اور ماں باپ کو ستانے والے کی بخشش نہیں ہوگی، وہ عورت جو شوہر کی ناشکری ہو، یہ سب ختم ہو جاتی نا. جیسے حدیث میں آتا نا کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سنا مکھی میں ہر بیماری کی شفا ہے، تو اب کورونا میں بس سنا مکھیاں کھلا کھلا کے باقی ساری ویکسین جو تیار ہو رہی ہے، یہ جو دنیا، یہ سب یہ تو نبی نے نہیں ایسے کیا. اگر حدیث کا یہ مطلب ہوتا تو صحابہ کرام ہر گھر میں کلونجی رکھ لیتے. اور جب اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں تو میڈیکل کالج کھلے ہیں اس زمانے میں، وہ سارے آگ لگا کے بند کر دیتے. نہ کوئی حکیم ہوتا نہ ڈاکٹر ہوتا. بھائی ہر بیماری کے لیے کیا ہے؟ کلونجی. جیسے وہ ایک حکیم صاحب تھے، ہر ایک کو کیڑوں کی دوا دیتے تھے. وہ جو بھی آتا نا حکیم صاحب، بھائی کیڑوں کی دوا، پیٹ میں درد ہے کیڑوں کی دوا. سنا یہ ہے؟ سنا بھائی آپ نے؟ آپ کو مزہ نہیں آئے گا. پھر جس نے نہیں سنا اس کو اس میں مزہ آئے گا. ہر ایک کو کیا دے رہے ہیں؟ کیڑوں کی دوا. ایک دن ایک آدمی درخت پہ چڑھا، نیچے گر گیا، ہڈی ٹوٹ گئی. حکیم صاحب کے پاس لے کر حکیم صاحب نے کیڑوں کی دوا دی. لوگ کہنے یار اس کا کیڑوں سے کیا تعلق ہے، ہڈی ٹوٹی ہے. حکیم صاحب نے کہا کیڑا تھا تبھی تو چڑھا تھا درخت پہ. یہ آئندہ کے لیے دی ہے تاکہ آئندہ ایسی حرکت، ایک ہڈی تو ٹوٹ گئی ہے دوسری تو سلامت رہے نا. صحیح ہے نا؟ تو ہمارے ہاں بھی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہر چیز میں بھائی کلونجی، ہر چیز میں بس سنا مکھی دے دو، بس شہد دے دو. حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. حدیث کا مطلب ہے کلونجی میں شفا ہے. کیسے ہے، کتنی مقدار میں کھانی ہے، کس وقت کھانی ہے، کس نے کھانی ہے، یہ تفصیل تو میڈیکل سائنس بتائے گی. حدیث میں ایک اشارہ دے دیا بھائی اس میں دوائیت کا عنصر ہے بس. ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی پر کہ کلونجی میں ہر بیماری سے اللہ نے شفا رکھی ہے. کیسے رکھی ہے میڈیکل سائنس بتائے گی آپ کو. صحیح ہے نا؟ یہ مولانا صاحب نہیں بتائیں گے آپ کو. یہ کون بتائے گا؟ شہد میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے. کیسے رکھی ہے، کس مقدار میں رکھی ہے، کس وقت کھانا ہے، یہ میڈیکل سائنس بتائے گی. یہ مولانا بولو بھائی نہیں بتائیں گے آپ کو. صحیح ہے نا؟ تو اب ہر ایک کو کیڑوں کی دوا نہ دیا کریں. ٹھیک ہے. اور کیا بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں، تو جمعے کے دن مرنے میں فائدہ ہوتا ہے بس اتنا ہمیں پتا ہے. پورا ہی بخشا جاتا ہے ایسا نہیں ہے بھائی. اللہ بخش دے تو الگ بات ہے. جیسے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، اب آپ صرف کلونجی کے چند دانے چبا دو گے تو اٹیک نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے بھائی. اب تو وہ دوائیں بھی کھانی پڑیں گی. اور آپ نے 15 سال جو میرے مشورے پہ 2 پراٹھے صبح کھائے ہیں دیسی گھی کے، یا سوری دیسی گھی کے نہیں، وہ جو ہوٹل کے، تو وہ بھی اثر کریں گے 15 سال کے بعد. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب کچھ ہوگا. تو اس لیے کلونجی بھی کھائیں. اور پہلی بات تو یہ کہ ان تمام بڑی بڑی چیزوں سے احتیاط کریں. تو اسی طرح اصل چیز ہے گناہ. دیکھو زہر کلونجی میں شفا ہے، لیکن آپ نے کہا میں ایک چٹکی کلونجی کی بھی لوں گا، ایک چٹکی زہر کی بھی کھاؤں گا، کیونکہ زہر سے جو بیماری آئے گی کلونجی سے شفا مل جائے گی. یہ دلیل صحیح ہوگی. تو اسی طرح بھائی کلونجی میں شفا ہے بشرطے کہ زہر سے بچے، نقصان دہ چیزیں نہ کھائے، پھر شفا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو جمعے کے دن مغفرت ہو جاتی ہے مرنے والے کی، بشرطے کہ جو زہر آخرت کے عذاب کا ذریعہ بنتا ہے نا، یتیموں کا مال کھانا، والدین کے حقوق ادا نہ کرنا، اس زہر سے بچے. تو پھر جو چھوٹی موٹی جراثیم ہے نا وہ جمعے سے کیا ہو جائیں گے؟ وہ معاف ہو جائیں گے. تو صغیرہ گناہ، چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ لیلۃ القدر میں مرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، جمعے میں مرنے سے بھی معاف ہوتے ہیں. جمعے میں مرنے سے تھوڑے والے جراثیم لیلۃ القدر میں تھوڑے اور اسٹرانگ جراثیم مر جاتے ہیں. لیکن یہ جو آپ جائیدادیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہو بہنوں کی وراثت کے، حج فرض ہوا وہ نہیں ادا کیا آپ نے، ماں باپ کو ستایا، یہ اتنے بڑے بڑے جراثیم ہیں، یہ لیلۃ القدر کا اسپرے ان پہ کام بولو بھائی نہیں کرتا. اس کے لیے اللہ نے قرآن میں جو توبہ کا طریقہ بتایا اور حقوق العباد ہے تو وہ واپس کرنے پڑیں گے، وہی طریقہ ہے. بعض لوگ بہت غلو کرتے ہیں، جو بھی لیلۃ القدر میں مر گیا بس وہ ڈائریکٹ جنت میں، ایسا نہیں ہے. اور یاد رکھو جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو کھلے عام، تو شریعت نے اس کو فیور کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. دیکھو خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، پوری امت کا اجماع ہے، لیکن نبی نے نہیں پڑھا. نبی نے نہیں پڑھا. حالانکہ آپ تو رحمت للعالمین تھے نا، آپ سے زیادہ کسی کو ترس آیا ہوگا خودکشی کرنے والے پر، لیکن آپ نے نہیں پڑھا، بائیکاٹ کیا. کیوں؟ لوگ اس جرم کو ہلکا
نہ سمجھے. تو ہم ایک جانب تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ طرز کھانا ہے, دوسری یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ طرز کھانے سے معاشرے میں یہ جرم کیا ہو رہا ہے, پروموٹ. تبھی الحمدللہ میں کبھی خودکشی کرنے والی کی حمایت نہیں کرتا, نہ کبھی اس پہ طرز کھاتا ہوں. میرے پاس آتا ہے نا وہ بیچارے کے حالات سے تنگ آ کے کھمبے سے لٹک گیا, مار دیا, ہائے 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 بیچارے. میں نے کہا اتنا مظلوم نہیں تھا. اگر اتنا نیک ہوتا تو قبر میں چترول لگ رہے ہوتے اس کے. ارے سب سے پہلے تو اللہ کو ترس آتا نا اس کے اوپر. حدیث میں آتا ہے جو خودکشی کرتا ہے برزخ میں وہی عذاب اس کو قیامت تک دیا جائے گا. یہ جو ابھی بالی ووڈ کے ایکٹر نے خودکشی کی ہے نا رسا لٹکا کے, تو حدیث کے مطابق آپ اس کی لاش کو جلائیں یا نہ جلائیں, قبر میں دفنائیں, جو بھی کام کرتے ہیں, ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ قیامت کا عذاب بعد میں, قیامت تک یہ اسی طرح اپنے آپ کو پھندے سے لٹکا کے مارتا رہے گا. اللہ اس میں جان ڈالیں گے. برزخی زندگی میں ہوتا ہے یہ کام, باڈی کو نہیں پتا چلتا. اس پر ایک پورا بیان میرا تفصیل سے ہو چکا ہے. برزخ میں اللہ اس کی روح کو جسم دیں گے, اسی طرح اللہ کہیں گے لٹکو, مارو اپنے آپ کو, تڑپے گا, مرے گا, پھر پھندا لٹکے گا. حدیث میں آتا ہے جس نے پہاڑ سے گرا کے اپنے آپ کو مارا تو قیامت تک اللہ اس کے لیے پہاڑ قائم کرتے رہیں گے, وہ اس پہ گرا کے اپنے آپ کو مارتا رہے گا, مرے گا, پھر اللہ زندہ کریں گے, پہاڑ پہ چڑھائیں گے, پھر گرائیں گے اس کو, قیامت تک یہ عذاب ہوتا رہے گا. تو خودکشی کرنے والے پہ کبھی ترس نہ کھایا کریں, یہ جرم ہے. اور پاکستانی قانون کے حساب سے بھی جرم ہے. خودکشی کرنے والا اگر بچ جائے اس کے خلاف FIR کٹوائی جا سکتی ہے, اریسٹ ہو جائے گا فوراً. بہت سی خواتین سوسائڈ کرتی ہیں شوہر کے سسرال کے حالات سے تنگ آ کے. حالات تو ہوتے ہیں سسرال کے بڑے بڑے خراب بھی ہوتے ہیں. آپ کو خودکشی کرنے کی اجازت, بولو بھائی نہیں. تو میاں آتے ہیں میرے پاس, کہتے ہیں میری بیگم دھمکی دے رہی ہے خودکشی کرنے کی. میں نے کہا ریکارڈ کرو بیگم کی دھمکی, FIR کٹوا کے اندر کر دو اس کو, سیدھی سی بات. اور کیا مذاق ہے کیا؟ اگر یہ پی لے زہر تو شوہر کا تو بیچارہ چوڑے میں آ گیا, اس لیے کہ پھر یہ بتانا کتنا مشکل ہوگا کہ اس نے نہیں مارا, خود مری ہے. پھر اگر مر گئی تو پھر وہ ایک نئی ٹینشن کھڑی کہ اس نے اتنا ٹارچر کیا ہوگا کہ بیچاری نے اپنے آپ کو مار لیا. تو کوئی بھی غم ہو آپ کو اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. شوہر اتنا بڑا ظالم ہے, طلاق لو بھائی, اس سے خلا مانگو, گھر